الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان رواه الامام الهمام الحاكم في مستدركه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر اور قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سامعین ذی وقار، شعبان المعظم کا مہینہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی عظمتوں کے ساتھ براجمان ہے۔ اس سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ گزرا تھا۔ یہ دونوں مہینے عظیم ترین ہیں میرے بھائی۔ شعبان کسے کہتے ہیں؟ شعبان مختلف اقوال علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ شعبان شعبہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے، شعب کہتے ہیں عربی میں درخت کے اوپر جو شاخیں لگی ہوتی ہیں، شاخ در شاخ، اسے شعب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں پھوٹتی ہیں۔ جس طرح ایک درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں پھوٹتی ہیں اس مہینے کے۔ یا یہ شعبان جو ہے یہ شعب سے ہے، شعبتن سے حصہ اس کا معنی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو کر اس کے بندوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا عظیم ترین مہینہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر ایک شعبان کے حوالے سے ایک بہت زبردست بات لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں لفظ شعبان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں شعبان کے اندر 5 لفظ ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان کا شین جو ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم شکر بجا لیں اللہ رب العزت کا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی کہ دوبارہ ہم رمضان المبارک تک پہنچے۔ اور عین علو سے ہے، بلندی۔ جو شخص اس شعبان المعظم کے اندر عبادات بجا لاتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور با اشارہ کرتی ہے بر، نیکی کی طرف، کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اسی طرح الف جو ہے وہ الفت و محبت کا درس دیتا ہے۔ اور نون جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے،
اللہ رب العزت کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسے دین اسلام کی نورانیت عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ اتنا اہم ترین مہینہ ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر مستدرک حاکم کی روایت ہے، اسی طرح شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے، امام بیہقی روایت لائے ہیں، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے لیے اور شعبان کے لیے دعا فرماتے تھے برکت کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پورا سال عبادتوں میں مصروف ہوتے تھے، وہاں جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو اور زیادہ عبادات کے اندر مصروف ہو جاتے تھے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی عطا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کی گنتی کرو رمضان کے لیے، یعنی رمضان کو پانے کے لیے جو شعبان المعظم کی تاریخیں ہیں اسلامی، ان کو گنو، ان کو شمار کرو۔ یہ اس کی باقاعدہ ایک ترغیب ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم انگریزی مہینوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بتاتے ہیں، لیکن جو اسلامی مہینے ہیں، جو ایک ہمارے سلف صالحین سے چلی ہوئی آ رہی ہے ایک چیز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے ایک چیز، اس کو ہم بہت کم یاد رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے اسلامی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، یا بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف اپنی اولاد کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ان کے سامنے پیش کریں۔ اسی طرح گھر میں بچیاں ہیں تو ان کے سامنے صحابیات کے قصے، ان کے واقعات بیان کریں، اس سے موٹیویشن ان کو ملتا ہے کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، وہ کیسے زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ پھر بچے اسی چیز کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح وہ جا کر معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے، ہمارا سوشل میڈیا بھی بھر جاتا ہے، واٹس ایپ ارد گرد جتنے بھی ہیں ان پہ میسج چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کی خوشخبری دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے من گڑت روایتیں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دیکھیں، کسی کو رمضان المبارک کی خوشخبری دینے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ صرف ایک شخص ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے ہی نہیں رکھتا ہے، کیا خوشخبری دے کر اسے جنت مل جائے گی اور خوشخبری دے کر وہ جہنم سے بچ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، جہنم سے تو بچا جاتا ہے اعمال کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرنے پر، تب جا کر انسان جہنم سے بچتا ہے اور جنت میں اللہ رب العزت داخل کرتا ہے۔ اس کے لیے تو اعمال کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو من گڑت چیزیں ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس پر بڑی وعید آئی ہے، ہم ان چیزوں کے اندر سوچتے نہیں ہیں، بغیر سوچے ہم ان چیزوں کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں ہے اور شخص ان کی طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہے، گویا انہوں نے جھوٹ باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ طرح طرح کی بے بنیاد چیزیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا کام ہمیں اس مہینے کے اندر جو کرنا ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات ہم کریں۔ نفلی عبادات یعنی ذکر و اذکار میں ہم اضافہ کر دیں، صدقات کے اندر ہم اضافہ کر دیں، اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مجھ سے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے تھے عذر کی وجہ سے، عورتوں کو حیض آ گیا تو روزے چھوٹ جاتے ہیں بسا اوقات، تو فرماتی ہیں کہ میں وہ روزے شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتی تھی۔ آسانی میرے لیے کس طرح ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ ہوتا تھا، میرا بھی روزہ ہوتا تھا، اس طرح ان روزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، جس طرح آپ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتے ہیں اس طرح ہم نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان آ رہا ہے، لوگ اکثر اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ يُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اوپر جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ شعبان المعظم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا طاقت کے مطابق ہو انسان روزے رکھے۔ کسی دن خاص کیے ضروری نہیں ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو رکھیں گے بس، اس کے علاوہ نہیں، بغیر دن خاص کیے روزے رکھنے چاہیے میرے بھائی۔ اور عقل بھی ہمیں یہ کہتی ہے، دنیا کے اندر ہم جب کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دنیا کے کتنے کام ہیں، کوئی امتحان دینا ہوتا ہے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں اس کے لیے، اسی طرح کوئی کھیل وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آ رہا ہے، اس میں ہم نے پے در پہ روزے رکھنے ہیں تو پہلے سے ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اور تیاری کب ہوگی؟ شعبان المعظم کے اندر ہوگی کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق روزے رکھے تاکہ اپنے آپ کو وہ عادی بنا لے اس چیز کے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ پھر انسان روزہ رکھ سکے۔ تو عقل بھی اس چیز کا ہمیں درس دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اتنے عبادات کا اہتمام فرماتے تھے شعبان المعظم کے اندر، ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور جبرائیل امین نے کیا فرمایا؟ اتانی جبرائیل، 14 تاریخ گزر کر جو رات آتی ہے اس کے حوالے سے یہ فضیلت ہے۔ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے جہنم سے۔ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ بعدد شعور غنم کلب، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی شخص شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا ہے ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں۔ پھر عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب بڑے قبائل میں اس کا تصور کیا جاتا تھا، تو اس کی بکریوں کی جتنی تعداد ہے ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان کے مطابق اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔
اگرچہ روایات کے اندر کلام کیا ہے، جتنی بھی شب برات کے حوالے سے روایات آتی ہیں وہ تقریباً اس کے اندر کہیں راوی ضعیف ہے، کہیں کیا ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو شب برات کے جو فضائل ہیں ان کا حتمی طور پر ہم انکار نہیں کرتے، فضائل ہیں۔ تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک بہت بڑی جماعت اس کو روایت کرتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام جلیل القدر جو ہیں ان سے شب برات کے حوالے سے روایات منقول ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی فضیلت جو ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے بالکل، اور بالکل اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان حد سے آگے نکل جائے کہ اس رات کے اندر انسان بالکل من گڑت چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے، چراغاں کے اندر مبتلا ہو جائے یا پٹاخے بجانے میں مبتلا ہو جائے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ ایک مقدس رات ہے، کوشش کرے انسان اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ پورا سال گزرا ہے، غفلت کے اندر گزارا ہے، اللہ رب العزت سے توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ باقی جو میری زندگی رہ گئی ہے اس کے اندر میں آپ کی فرما برداری کے اندر گزار دوں، تابعداری کے اندر گزار دوں، اللہ رب العزت کو منوائے۔ یہ کام کرنے چاہیے میرے۔ اس کے علاوہ ہم طرح طرح کے من گڑت چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے اس رات کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ حاصل ہی نہیں ہوتی ہے فضیلت۔ فضیلت تو تب حاصل ہوگی جب ہم کوئی عبادت کریں گے، جب ہم عبادت کو چھوڑ کر اس رات کے اندر ہم گھومیں گے پھریں گے، ارد گرد دوسرے تیسرے کام کریں گے، تو پھر وہ ثواب ہمیں عطا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اسی طرح اسی حدیث کے اندر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، چند آدمی ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں عبادت قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلا ہے وَلَا إِلَى مُشْرِكٍ، مشرک کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ میرے بھائیو، مشرک کون؟ جو اللہ رب العزت کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ مانگنا صرف اللہ سے ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی انسان کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، کوئی آسانیاں آتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ یکتا ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ رب العزت اس مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اس رات کے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اگر ہم سے دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر اگر ہم کسی شرک کے اندر یا شرک والے کام کے اندر مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو ہم بچائیں، تاکہ ہم اس وعید سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ اس رات میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا شخص کون سا ہے؟ وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، نہیں کینہ پرور جو شخص ہوتا ہے اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ کینہ پرور جو ہر وقت دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا ہوتا ہے، کینہ رکھا ہوتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات کی۔ تو ہم میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں دیکھیں کہ ہم نے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں رکھا ہوا ہے، کسی کے لیے بغض تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر رکھا ہوا ہے تو پھر بڑی خطرناک بات ہے، اگر نہیں رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کینہ نہیں رکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ۔ اور اگر کینہ رکھا ہے تو رات کے آنے سے پہلے پہلے انسان اس چیز کو ختم کر، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر، کسی کا حق مارا ہے اس کو حق دے دے، تاکہ اس وعید کے اندر ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، نہیں وہ شخص جو رشتہ توڑتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، سورۃ الرعد کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ جو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنتوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو شخص رشتہ توڑتا ہے، رشتے ناطے جو ہیں وہ جوڑتا نہیں ہے،
اس کے لیے دردناک عذاب کا اعلان ہے۔ یہ رشتہ جو ہے فی نفسی ہی، یہ رشتہ جب اسے پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یا اللہ تو نے تو مجھے پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو شخص مجھے جوڑے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جو شخص مجھے توڑے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں۔ میرے بھائیو، رشتے ناطے بہت نازک چیزیں ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی دو بھائیوں میں ہو گئی، کبھی پڑوسیوں میں آپس میں ہو گئی، کبھی رشتہ داروں میں آپس میں ہو جاتی ہے اونچ نیچ۔ بحیثیت انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اصل امتحان کیا ہے کہ اس کے بعد ہم رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں۔ اصل امتحان ہمارا یہ ہے۔ آج جو ہم پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں اس کی یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ہم نے انہیں توڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ساتھ رشتہ جوڑو، تمہاری تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دو۔ آج ہم نے اس رب العالمین کا در چھوڑ کر ہر در کے اوپر ہم جا رہے ہیں، لیکن ہر در سے ہمیں ٹھوکریں مل رہی ہیں۔ واحد وہ رب العالمین کا در ہے جہاں سے ٹھوکر نہیں ملتی ہے انسان۔ کوئی گناہگار بھی آ جاتا ہے اس در کے اوپر، وہاں سے ٹھوکر نہیں ملتی، لیکن آج ہم نے اس در کو چھوڑا ہوا ہے۔ جس در سے ہمیں کچھ حاصل ہونا تھا اس در کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ان دروں کے پیچھے لگ چکے ہیں جن سے ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں، جہاں سے ہم دھتکارے جا چکے ہیں، اور آج بھی ہم مسلسل پے در پہ ہم ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس ایک رب العالمین کو منا لیتے وہ ہزاروں بھی ہم سے راضی ہیں، ان ہزاروں کو منانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو سب سے پہلے رب العالمین کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑا، اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتے ناتے بحال کیے جائیں۔ ہم ایک رشتہ دار جو ہے یا بھائی جب بھائی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جنازے پر رویا بھی جاتا ہے، آہ بکا بھی کی جاتی ہے، اس کے قصے کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں، لیکن پھر ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، پھر تو اس کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہی بھائی زندہ ہے تو ہم اس کے ساتھ مدد تو دور کی بات ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قدر ہمیں اس وقت کرنی چاہیے جب ہمیں اس قدر کی کچھ نہ کچھ ثواب بھی حاصل ہو رہا۔ تو رشتے ناتے جو ہیں بہت ضروری ہیں میرے بھائی، اسے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ولا الی مسبل، وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو ہمیشہ، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم بحیثیت قوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر جو اٹھانا ہے یہ صرف نماز کے لیے، لیکن حقیقت میں حکم اس طرح نہیں ہے۔ حکم ہر وقت، ہر ٹائم، اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے ہر جگہ میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ شلوار ہم ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن ہم نے اس کا الٹ کر دیا ہے۔ عورتوں کے لیے تو حکم یہ تھا کہ ان کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے، مردوں کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ نت نئے فیشن ہمارے یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے، عورت کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے۔ صراحتاً واضح طور پر ہم شریعت کے ایک حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس کا ٹخنے سے نیچے شلوار ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی۔ تو اس چیز کے اندر اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، خود بھی دور کریں، ارد گرد اپنا کوئی دوست ہو، اولاد ہو، کوئی بھائی ہو، اگر وہ اس کام کے اندر مبتلا ہے اسے بھی ہم دور کریں۔ یہ ایسے کام ہیں ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بہت بڑا وبال ہوتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو جو شخص شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ولا الی عاقل لوالدیہ، وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین کے بعد
انسان کے وجود کا جو سبب ہیں وہ انسان کے والدین ہیں، جو انسان کے لیے طرح طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں، جو خود کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا لقمہ منہ سے نکال کر اپنے بچے کے، اپنی اولاد کے منہ میں ڈالنے والے، اپنے منہ سے گھونٹ چھین کر اپنی اولاد کے منہ میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہی اولاد جب بڑی ہو جائے تو انسان جب اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتا ہے۔ عاق لوالدی، عاق عربی کا لفظ ہے میرے بھائیوں، عصیان بھی نافرمانی کو کہتے ہیں، عاق بھی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ جہاں اتنی نافرمانیوں کے لیے شریعت کے اندر عصیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کے لیے عاق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عاق کہتے ہیں کسی پیپر کو لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اتنے ٹکڑے کر دینا کہ مزید ٹکڑے بنانا اس کے ممکن ہی نہ ہو۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اسے ایسے ذلیل کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی رب العالمین جو ہے دنیا و آخرت دونوں میں سزا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ ان میں ایک کون سا ہے؟ والدین کا نافرمان، اس کی سزا جو ہے دنیا ہی کے اندر ملتی ہے۔ اسی طرح ولا الی مدمن خمر، شرابی، شراب پینے والا جو ہے اس کی بھی اس رات کے اندر عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رات آنے والی ہے، یہ قریب ہی ہے۔ اس رات کے اندر ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کریں، خرافات کو ہم چھوڑیں، اور وہ کام جن سے رب العالمین ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑیں اور نفلی عبادات کے اندر ہم لگ جائیں۔ ایک چیز، بعض لوگ اسی رات کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ کے یہ دی تھی صلاۃ التسبیح، اور اس سے انسان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے بھائی، اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ تو اس رات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرنا چاہیے صلاۃ التسبیح کو، یہ ایک نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت شریعت کے اندر جو ہیں وہ انفرادی طور پر ہوتی ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہوتی۔ اور اس کے جو روایات کے اندر مختلف طریقے آتے ہیں، جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت کر لے انسان، اور ثنا کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 دفعہ پڑھے۔ پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لے۔ پھر رکوع کے اندر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لے، اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے 10 مرتبہ پڑھ لے، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لے، سجدے سے اٹھتے ہوئے 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ تقریباً ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہی ترتیب 4 رکعتوں کے اندر کریں۔ تو یہ اس کی شریعت کے اندر ترغیب ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو، وہ اس کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تو جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی بابرکت رات ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے بچا۔ یہ مقدس جو راتیں ہوتی ہیں ان کے اندر جس طرح نیکی کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے، اس طرح گناہ کرنے پر بھی ڈبل وبال ملتا ہے میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق